والعاقبة للمتقين. والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وأولاده وأهل بيته وأولياء الله وعلماء أمته أجمعين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا وأعلانا وبالانا وأكملنا وأجملنا وأفضلنا وأحسننا وأطيبنا وأشرفنا وأحسننا وحسيننا وجميلنا وشفيقنا ومحبوبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على بلد محمد في البلاد. اللهم صل على جسد محمد في الأجساد. اللهم صل على روح محمد في الأرواح. اللهم صل على اسم محمد في الأسماء. اللهم صل على نور محمد في الأنوار. اللهم صل على قدم محمد في الأقدام. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب زدني علما ورب زدني علما ورب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر:
لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. دلوں کو ملتا ہے سکون قرآن پڑھ کر تو دیکھو، دلوں کو ملتا ہے سکون قرآن پڑھ کر تو دیکھو، شیطان کیسے ہوتا ہے دور قرآن پڑھ کر تو دیکھو. اور اپنے گھروں میں اندھیروں کی شکایت کرنے والوں، اپنے گھروں میں اندھیروں کی شکایت کرنے والوں، گھروں میں آ جائے گا نور قرآن پڑھ کر تو دیکھو، دلوں کو ملتا ہے سرور قرآن پڑھ کر تو دیکھو. رب اور رسول کو منانے کی ہے اگر تمنا، اللہ اور اس کے محبوب کو منانے کی اگر ہے تمنا، ہوگا راضی رب اور اس کا رسول قرآن پڑھ کر تو دیکھو. یا الہی ہم سب کو تو عامل قرآن کر دے اور اس امت کو پھر سے کامل مسلمان کر دے. وہ پیغمبر کے جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، وہ پیغمبر کہ جسے سرتاج انبیاء کہتے ہیں، اس پیغمبر کی امت کو تو عاشق قرآن کر دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم. برادران اسلام، محترم معزز سامعین حضرات، قرآن کریم اتنی شان والی کتاب ہے. قرآن مجید اتنی عظمت والی، اتنی برکت والی، اتنی شفا والی، اتنی نورانی، اور یہ ایسی روحانی کتاب ہے
کہ اس کتاب نو ویکھنا بھی عبادت ہے، اس کتاب نو سینے نال لائیے اے بھی عبادت، اس کتاب نو اپنی اکھاں نال لاؤ اے بھی عبادت۔ قرآن کریم نو اینو چمنا بھی عبادت، اے دی تلاوت کرنا بھی عبادت، اتنی عبادت آقا کہندے نے او میرا کلمہ پڑھن والیا، میرا نام لین والیا، اے جیڑی کتاب رب نے میرے سینے تے نازل کیتی ہے نا، اس کتاب نو پڑھ، ایک حرف پڑھنا تیرا کم ہوئے گا، 10 نیکیاں دا ثواب عطا کر دینا میرے رب دا کم ہوئے گا۔ اتنی شان والی ایک قرآن کریم جویں تمام کتاباں دی سردار ہے، اس تو پہلے بھی بڑی آسمانی کتاباں آئیاں، تورات آئی، زبور آئی، انجیل آئی، صحیفے آئے، پر انہاں امتاں نے اپنی کتاباں نو اصلی کتاباں نہ رہن دتیاں، وچ تبدیلی کر دی۔ قرآن کریم اتنی شان والی کتاب، اللہ فرماندے نے قیامت آ سکتی ہے پر اے دے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی، کہ رب دی شان ویکھو، رب نے سانو نبی بھی ہو دیتا کہ جیڑا نبی ساریاں نبیاں دا سردار، تے رب نے اس امت نو بنایا ساریاں امتاں دی سردار، تے اللہ نے پھر سانو قرآن بھی او عطا فرمایا کہ جیڑی کتاب ساریاں کتاباں دی سردار، ایک قرآن آپ بھی اچھا، جیڑا اے دے نال لگ جائے اے قرآن دی برکت نال او بھی اچھا بن جاتا ہے۔ اگر کوئی ذرہ اے دے نال لگ جائے تے قرآن دی برکت نال او ذرہ بھی سونا بن جاتا ہے۔ اگر ادنا دی نسبت اے دے نال ہو جائے تے قرآن کریم دی برکت نال او ادنا بھی اعلیٰ بن جاتا ہے۔ اگر کوئی نیواں اے دے نال لگ جاوے تے رب نیوے نو اچھا بنا دیتا ہے۔ اگر کوئی غلام انہوں اپنے سینے نہ لائے تے غلام بھی زمانے دا آقا بن جاتا ہے۔ اگر کوئی محکوم ایدے نال یاری لائے تو محکوم بھی قرآن دی برکت نال حاکم بن جاتا ہے۔ اتنی شان والی کتاب، یہ تے ایسی انقلابی کتاب ہے جس نے عمر دے دل نو بدل کے رکھ دیتا سی۔ یہ تے ایسی انقلابی کتاب ہے جیڑی روندیاں ہویاں نو ہسا دیندی ہے تے بچھڑیا ہویاں نو رب نال ملا دیندی ہے۔ ایک کتاب اینی شان والی کتاب، ذلت تے رسوائی دے گڑے دے اندر جڑے لوگ ڈبے ہوئے نے انہاں نو وچوں کڈ کے بامے سریہ تک پہنچا دیندی۔ اے قرآن کریم
اتنی وفادار کتاب کہ جس سینے دے اندر چلی جائے، یعنی جیڑا بچہ انہوں اپنے سینے دے اندر محفوظ کر لوے، یا انج سمجھو جیڑا بچہ اس قرآن دا حافظ بن جائے، پہلی گل انہیں جہنم سے جانا ہی نہیں۔ اگر بالفرض کوئی کمی کوتاہی دی وجہ نال چلا بھی گیا تے جہنم دی آگ نے او دے تے اثر ہی نہیں کرنا۔ کیوں؟ او دے سینے وچ تے اللہ دا کلام ہے۔ یہ قرآن کریم اتنی عظمت والی کتاب ہے، نشان والی کتاب ہے۔ اے قرآن نورانی شیشہ، اے قرآن اے لوگو نورانی شیشہ، تے حق دا راہ دکھلاوے، جو کوئی پڑھ کے اے دیتے عمل کماوے، جو کوئی پڑھ کے اے دیتے عمل کماوے، او سدھائی جنت جاوے۔ اے میرے پروردگار، اے پوری کائنات دے خالق تے مالک الہ العالمین، اس کائنات دے اندر تیرے نزدیک سب تو زیادہ قیمتی خزانہ کیڑا ہے؟ اللہ فرماندے نے میرے نزدیک میرا سب تو زیادہ جیڑا قیمتی خزانہ ہے، ایک میرا محبوب تے ایک میرا قرآن ہے، سب تو زیادہ قیمتی۔ ویسے تے نبی تے قرآن سے فرق ہی کوئی نہیں۔ سب تو زیادہ قیمتی خزانہ قرآن، الہ العالمین جنوں سب تو زیادہ قیمتی چیز لگ دیئے، وہ اپنی قیمتی چیز نو بڑے سنبھال کے رکھ دائے۔ اج کسے دے نزدیک سب تو زیادہ قیمتی خزانہ ریال، کسے دے نزدیک سب تو زیادہ قیمتی خزانہ پاؤنڈ، کسے دے نزدیک سب تو زیادہ قیمتی خزانہ ڈالر، کسے دے نزدیک سب تو زیادہ قیمتی خزانہ روپیہ دے پیسے دے دولت، کسے دے نزدیک سب تو زیادہ قیمتی خزانہ سونا ہوندا ہے، کسے دے نزدیک سب تو زیادہ قیمتی خزانہ چاندی ہوندا ہے، ہیرے تے جواہرات ہوندے نے، یاقوت ہوندا ہے اور موتی ہوندے نے۔ اے میرے پروردگار، دنیا دے اندر ہر کوئی بندہ اپنے خزانے نو سنبھال کے رکھ دائے، کوئی الماری دے اندر رکھے گا، کوئی اپنے خزانے نو صندوق دے اندر بند کر کے رکھے گا، کوئی اپنے خزانے نو سیف الماری وچ رکھے گا، کوئی اپنے خزانے نو زمین دے اندر دبا کے رکھے گا، کوئی اپنے قیمتی خزانے نو بینک دے اندر رکھے گا۔ اے میرے پروردگار، تیرے نزدیک سب تو زیادہ اے قیمتی خزانہ قرآن ہے، تے تو اپنے قرآن نو کیڑے بینک وچ رکھے گا، اپنے قرآن نو حفاظت کرنے واسطے کیڑی الماری وچ رکھے گا، کیڑے صندوق وچ رکھے گا۔ آواز آندی ہے، اوے کائنات والیو، تسی اپنے خزانے رکھن واسطے، اپنے پیسے رکھن واسطے، اپنی دولت رکھن واسطے بینک دا انتخاب کر دے ہو، پر میں اپنا خزانہ قرآن رکھن واسطے بینک دا انتخاب نہیں کردا، بلکہ جیڑا جیڑا سینہ مینوں پسند آندا جائے گا، میں اسے سینے نو اپنے قرآن دا خزینہ بناندا جاواں گا۔ لوکی تے رکھ دے نا اپنا خزانہ الماریاں دے اندر، بینکاں دے اندر، صندوقاں دے اندر، پیٹیاں دے اندر۔ اللہ فرماتے نے میں اپنا خزانہ قرآن کریم اس سینیاں وچ رکھتا، پر ہر سینہ نہیں، جیڑا سینہ مینوں پسند آئے گا، جیڑا سینہ مینوں پسند آئے گا، جے مینوں سینہ
قاسم نانوتوی دا پسند آ گیا میں اس سینے دے اندر قرآن رکھ دیواں گا جے مینوں سینہ عطا اللہ شاہ بخاری دا پسند آ گیا میں اس سینے دے اندر قرآن رکھ دیواں گا جے مینوں سینہ مولانا غلام اللہ خان دا پسند آ گیا میں اس سینے دے اندر قرآن رکھ دیواں گا جے مینوں سینہ احمد علی لاہوری دا پسند آ گیا میں اس سینے دے اندر قرآن رکھ دیواں گا جے مینوں سینہ مولانا شیخ الہند محمود الحسن دا پسند آ گیا میں اتھے قرآن رکھ دیواں گا کیونکہ میں عالم الغیب ہوا میں نو پتہ ہے کہ کیڑا سینہ اس امانت دی حفاظت کر سکتا ہے جیڑا سینہ جس سینے دے اندر بغض ہوئے گا حسد ہوئے گا جس سینے دے اندر کینہ ہوئے گا جس سینے دے اندر کفر تے شرک ہوئے گا اس سینے دے اندر میں قرآن نہیں جان دیواں گا سینہ تے ابو جہل دا بھی سی سینہ تے ابو لہب دا بھی سی سینہ تے عتبہ تے شیبہ دا بھی سی پر اللہ نے انہاں سینیاں وچ قرآن جان نہیں دیتا کیوں انہاں سینیاں دے اندر امانت نہیں سی انہاں سینیاں دے اندر کفر سی شرک سی فرمایا سینہ پسند آ گیا ابو بکر دا ابو بکر دے سینے نو میں کھول کے ویکھیا تے وچوں مینوں صداقت دا چشمہ نظر آیا پھر میں اپنے قرآن دا خزانہ ابو بکر دے سینے وچ رکھ دیتا میں سینہ ویکھیا عمر دا حضرت عمر دے سینے نو کھول کے ویکھیا اس سینے دے اندر میں نو عدالت دا چشمہ نظر آیا پھر میں اپنا قرآن دا خزانہ عمر دے سینے وچ رکھ دیتا میں سینہ کھول کے ویکھیا عثمان دا عثمان دے خزینے دے اندر میں نو شرافت دے حیا دے موتی نظر آئے میں پھر اس سینے دے اندر اپنا قرآن رکھ چھڈیا علی دے سینے نو ویکھیا علی دے سینے دے اندر میں نو شجاعت نظر آئی میں علی دے سینے دے اندر قرآن رکھ دیتا میں قانون بنا چھڈیا ہن قیامت تک جیڑا سینہ میں نو پسند آندا جائے گا میں اسے سینے دے اندر اپنا قرآن رکھ کے تے اسے سینے نو قرآن دا مرکز تے خزینہ بنا دیواں گا یہ دولت ہر ایک کو نہیں ملتی یہ قسمت والے نے حافظ قرآن جنہوں نے اللہ پاک دولت عطا کرتا ہے خالق کائنات کا یہ پیارا پیارا ہے کلام خالق کائنات کا یہ پیارا پیارا ہے کلام اور جو کرے اس کی تلاوت جو کرے اس کی تلاوت اس کا بلند ہے مقام اور جس کا بچہ اس جہاں میں حافظ قرآن ہے میں مبارکباد پیش کرنا انہوں نے جنہ دے بچے دے بچیاں حافظ قرآن جس کا بچہ اس جہاں میں جس کا بچہ اس جہاں میں حافظ قرآن ہے اور حافظ قرآن کا ماں باپ عالی شان ہے جدو کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ فرمان گے نوریو جی رب جی کی حکم ہے فرمایا اینو لے کے آؤ نا حافظ قرآن دا ماں باپ حافظ قرآن دے ماں باپ آ جان گے جنت دے پانیاں دے نال غسل دے دیو جنت دے پانیاں نال غسل دین تو بعد اینو جنت دے نورانی لباس پہنا دیو اور پھر نورانی لباس پہنان تو بعد اونا دے سر تے ایک ایسا نورانی تاج رکھ دیتا جائے گا کہ جی دی روشنی دا مقابلہ نہ سورج دی تابانی کر سکتی ہے تے نہ چاند دی چاندنی کر سکتی ہے فرشتے کہیں گے یا اللہ ایک کوئی نبیاں دا طبقہ ہے ایک کوئی رسولہ دا گروہ ہے جنہاں نو اج اتنا پروٹوکول دیتا جا رہے ہیں اللہ فرمان کے نبی نہیں اے تے حافظ قرآن دے او ماں باپ نے کہ جنہاں نے اپنے آپ بچیاں نو حفظ قرآن جبریل آ گیا
بڑا زور لایا، بڑا ٹل لایا، پر چکیا یا اللہ تو میں نے 600 پر دیتے، ایک پر کھولا مشرق ڈھانپیا جائے، دوسرا پر کھولا مغرب ڈھانپیا جائے، تو میں نے انیا طاقتہ دیتیا نے میں انگلی دے اشارے نال شہرانو پلٹا کے رکھ دینا، پر آج تیرے کلام دا ایک حرف میں تو چکیا نہیں جاتا۔ سارے فرشتے آئے، اپنی اپنی جگہ تے زور لایا، پر سارے آنے ہاتھ جوڑ کے معذرت کر لی، یا اللہ اسی سب کچھ کر سکدیاں پر اے تیرے کلام دا ایک حرف نہیں چوک سکدے۔ اور میرا تصور فرشتیاں نے آکھیا ہوئے گا یا اللہ ساڑھے کلوں تے چکیا نہیں گیا، اے تیرے کلام نو پھر اٹھائے گا کون؟ تیرے کلام نو کون اٹھائے گا؟ اللہ نے فرمایا فرشتیوں گل سنو، آخری زمانے دے اندر جڑا میرا محبوب آئے گا وہ زہا دا چہرہ لے کے آئے گا، وہ لیل دیاں زلفان لے کے آئے گا، وما رمیتا اذ رمیتا دے ہاتھ لے کے آئے گا، وما ارسلناکا الا رحمت للعالمین بن کے آئے گا، ختم نبوت دا تاج اپنے سر تے سجا کے آئے گا۔ او دی امت دے جڑے 10 سال دے بچے تے بچیاں ہو لیاں تے میں اونا دیا سینیاں دی اندر قرآن سارا کلام انج نقش کر دے مانگا، انج آراستہ کر دے مانگا، انج پیراستہ کر دے مانگا، انج جما دے مانگا، دنیا دی کوئی طاقت قیامت تک نہ قرآن نو بٹا سک دیئے تے نہ قرآن دیا مدرسیاں نو بٹا سک دیئے۔ ایک قرآن تے اتنی شان والی کتاب، اتنی عظمت والی کتاب، امام الانبیاء سید الانبیاء فخر کائنات حضرت محمد الرسول اللہ اور بلند آواز نال صلی اللہ علیہ وسلم طائف دیاں گلیاں دے اندر لوکاں نو قرآن سنا رہے، ادھرو قرآن دی بارش، ادھرو ظالمہ دی طرفوں پتھران دی بارش، پتھر وس رہے نے، میرے آقا دا سر مبارک بھی زخمی ہو گیا، او زلفہ خون نہ رنگین ہو گئیاں اس قرآن دی خاطر جی آج ساڑھے دلان سے قدر کوئی نہیں، او زلفہ اس قرآن دی خاطر رنگین ہویاں نے، جنہ زلفہ دا مقابلہ جنت دا ریشم بھی نہیں کر سکتا، زلفہ بھی خون نہ رنگین نے، چہرہ مبارکہ بھی زخمی ہے، لب بھی زخمی نے، ہونٹ بھی زخمی نے، سینہ بھی زخمی ہے، اور میرے آقا زخمی کیفیت دے اندر واپس آ رہے نے مکے وال تے رستے دے اندر ایک مقام ہے جس نو وادی نخلا کہندے نے، جدو اس مقام تے پہنچے صبح دی نماز دا ویلا ہوئے، میرے محبوب علیہ السلام نے صبح دی نماز ادا کیتی ہے، صبح دی نماز دے اندر آپ نے اللہ دے قرآن دی تلاوت کرنی شروع کر دیتی، اور صبح دا وقت بڑا سہانا ویلا ہوندا ہے تے کیسا پیارا منظر ہوئے گا کہ زبان مصطفیٰ دی ہوئے تے کلام خدا دا ہوئے، تے زبان بھی ہو کہ رب نے کائنات دے اندر اتنی مٹھی چیز اور بنائی نہیں جنی مٹھی چیز رب نے محمد دی زبان بنائی۔ سرکار اپنی مٹھی زبان نال، اپنی نبوت رسالت والی زبان نال، اپنی اکمل تے اجمل تے افضل تے انور تے اشرف زبان نال اللہ دے قرآن دی تلاوت کر رہے نے، تے کولوں دی ایک جماعت گزری جنہ دی، انہاں دیا کناں وچ جدوں تلاوت قرآن دی آواز آئی تے انہاں دیاں بریکاں لگ گئیاں، رک گئے تے اللہ دا قرآن سنن لگ پئے، یہ نبی دی مٹھی مٹھی آواز انہاں دیا کناں وچ جا رہی ہے تے دل دے چوں کفر نکلدا پیا ہے، شرک نکلدا پیا ہے، بغض نکلدا پیا ہے، حسد نکلدا پیا ہے، اسلام دیاں خوشبوواں ایمان دیاں بہاراں انہاں دے دلاں دے اندر داخل پیا ہو رہیاں نے، اور نبی دی زبان ہوئے تے اللہ دا قرآن ہوئے اثر کیوں ہوئے؟ آج دے دور دے اندر مکے دا امام قرآن دی تلاوت کرے تے اثر ہو جاندہ ہے،
مسجد نبوی دا امام تلاوت کرے او دی تلاوت دا اپنا اثر، بادشاہی مسجد دا امام تلاوت کرے او دی تلاوت دا اپنا اثر، فیصل مسجد دا امام تلاوت کرے او دی تلاوت دا اپنا اثر ہے، قاری عبدالباسط تلاوت کرے او دی تلاوت دا اپنا اثر، مصر دا قاری تلاوت کرے او دی تلاوت دا اپنا اثر، لیبیا دا قاری تلاوت کرے او دی تلاوت دا اپنا اثر ہے، اج ملتان دا قاری تلاوت کرے او دی تلاوت دا اپنا اثر ہے، تسی تلاوت کرو تھوڑی تلاوت دا اپنا اثر ہے، میں تلاوت کراں میری تلاوت دا اپنا اثر ہے، آپ اندازہ لا جے تلاوت کرے او کملی والا کہ جڑا آسمان وال چہرہ اٹھائے تے رب قبلہ ہی تبدیل کر دیتا ہے۔ اب ایکو وادی نخلا دے اندر قرآن پیا پڑھ دے او نبی کہ جڑا تپے چلے چاندی تو زیادہ سفید بدل اوندے تے سایہ کر دے نظر آندے نے، وادی نخلا دے اندر او نبی قرآن پیا پڑھ دائے جس نو جی دے نال پتھر بھی کلام کر دے نے تے جنو چاند تے سورج بھی سلام کر دے نے، اج وادی نخلا دے اندر او نبی قرآن پیا پڑھ دے، اج میں بولا تے میرے منہ تو الفاظ نکلن گے، تسی بولو تے تھوڑے منہ تو بولو الفاظ نکلن گے، تے جے میرا نبی بولے تے منہ تو قرآن نکل رہا، اج میں بولنا میرے منہ تو لعاب نکلے گا، پر جدو میرے نبی بول دے سن تے منہ تو نور لاجواب نکل دا، اج میں نو پسینہ آوے بدبو مائے اٹھ دیا نے، پر جدو کالی کملی والے نو پسینہ آیا دا سی، اللہ دی قسمے جنت دی کستوری دی خوشبو ماں دے ہلے آؤ دے سن، اے وادی نخلا دے اندر وہ نبی قرآن پیا پڑھ دائے، جیڑا ہاتھ اٹھاوے پتھر کلمہ پڑھ دے نظر آؤں دے نے، سورج بھی پلٹدا نظر آؤں دا جے، چاند دے دو ٹکڑے ہو جاندے نے، جیڑا نبی حضرت ام بابتیاں بکریاں تے ہاتھ لاوے تے بکریاں دے ہتھاں دے وچوں دودھ دے چشمے جاری ہو جاندے نے، اج او نبی تلاوت پیا کردا ہے، جیڑا نبی اپنے ہاتھ اٹھاوے تے مرحب دے علی ٹکڑے ٹکڑے کر دیندا جے، اج او نبی تلاوت پیا کردا ہے، جیڑا قیامت والے دن ساڈے جے گناہگاراں واسطے اللہ دے دربار دے اندر جدوں ہاتھ اٹھاوے گا تے رب جنت دے سارے دروازے کھول دے گا۔ دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ سانو بھی انہاں نال شمال کرے، سانو سب نو اللہ پاک شفاعت نصیب فرمائے۔ وادی نخلا دے اندر او نبی تلاوت کر رہے ہیں، سبحان اللہ، جنہوں اللہ فرماتے نے سونیا تو ایک دفعہ قدم تے زمین تے رکھ، زمین تے قدم رکھنا تیرا کام میں، جنت دا ٹکڑا بنانا میرا کام ہے۔ اللہ فرماتے نے محبوبہ تو گفتگو کر، گفتگو کرنا تیرا کام، عمل بنانا میرا کام ہے، مسکرانا تیرا کم، جنت نو جوانی عطا کر دینا میرا کم۔ کملی والیا میں تے تینوں اتنی اچھی شان اینا اچھا مقام عطا فرمایا، تو کھڑا ہو جائے گا میں آسمان نو بلندی دے دوں گا، تو بیٹھ جائے گا میں زمین نو پستی عطا کراں گا، تو مسکرائے گا میں چاند نو چاندنی عطا کراں گا، اور تیری مسکراہٹ دی برکت نال میں سورج نو تابانی عطا کراں گا، تیرے پسینے دیاں قطریاں دے نال میں گلاب نو مہک عطا کراں گا۔ جیڑی عورت دے نال تو نکاح کرے گا اس عورت کو قیامت تک آن والے مومنہ دی ماں بنا دے گا، تے جیڑا بچہ تیری گود دے اندر آئے گا اس بچے نو میں آل محمد دا تاجدار بنا دے گا۔ محبوبہ تیری شان سے نہیں اچھی، تو مکے وچ جائے گا میں قرآن نو مکی بنا دے گا، تو مدینے وچ جائے گا تو میں قرآن نو مدنی بنا دے گا، تو غصے دے اندر ہوئے گا میں جہنم بنا دے گا، تو راضی ہو جائے گا میں جنت بنا دے گا۔
قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہی وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ امام الانبیاء سید الانبیاء وادی نخلا دے اندر اللہ دا قرآن پہ پڑھ دینے، جنہ دی جماعت گزری اونا دے اثر ہو گیا، اونا دے وچوں ایک جن کہن لگیا دیکھو یار ما ھذا احسن الکلام، ایک کلام کنا سونا ہے، ایک کلام کنا دوجا جن کہن لگیا چھاڑ یار کلام نو، اے دے مکھڑے والتے ویک، اے دے مکھڑے والتے ویک، اے مکھڑا کنا سونا ہے۔ ساڈا تے عقیدہ قرآن بھی سونا تے صاحب قرآن بھی سونا، قرآن بھی سونا تے صاحب قرآن بھی سونا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے جدو میرے آقا علیہ السلام اونٹنی تے بیٹھ کے کالی پگڑی پہن کے جدو پہاڑا دے وچوں دی آوندے سن، انج لگدا سی جویں 14ویں رات دا چن نکل آیا ہے۔ قرآن بھی سونا تے صاحب قرآن بھی سونا، قرآن بھی سونا تے صاحب سب سے پہلے تھا جس کو بنایا گیا، سب سے پہلے تھا جس کو بنایا گیا، اور نور نبوت سے جس کو سجایا گیا، سب سے پہلے تھا جس کو بنایا گیا، تاج ختم نبوت پہنایا گیا۔ ایسی تصویر محبوب کی کھینچ لی، خود خدا کو بنا کر سرور آ گیا، ایسی تصویر محبوب کی کھینچ لی، خود خدا کو بنا کر سرور آ گیا۔ عرض تے میں کر رہا سا قرآن انی عظمتاں والی کتاب، ایسے قرآن نو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چبوترے تے کھلو کے پڑھیا تے 13 بندے محمد دے غلام بن گئے۔ جدو فاطمہ بنت خطاب نے پڑھیا تے حضرت فاروق اعظم دی قلب و جگر دی دنیا ہی بدل گئی۔ وہ واقعہ تو انہوں کئی دفعہ سنایا، ہاتھ وچ ننگی تلوار ہے، چہرے تے جلال ہے، اور حضرت فاروق اعظم آ رہے نہیں غصے دے نال، رستے دے اندر ایک صحابی رسول حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا عمر کی گل ہے خیر ہے؟ اج تیرے چہرے تے جلال ہاتھ وچ ننگی تلوار غصے دے آثار نے، وجہ کی ہے؟ حضرت عمر فرمان لگے، وہ تو کلمہ نہیں پڑھیا سی، کہنے لگے آج میں چھڑنا نہیں، کنوں نہیں چھڑنا، اکھے جیڑا کہندہ ہے یا اللہ مدد، کی کہندہ ہے؟ جیڑا کہندہ ہے یا اللہ مدد، وہ کہندہ ہے تھوڑے 360 بابے اے سرکارہ ایک کچھ نہیں کر سکدیاں، سب کچھ اللہ ہی کر سکتا ہے، آج میں انہوں نہیں چھڑنا، انہوں قتل کر دینا ہے۔ حضرت نعیم مسکرائے، حضرت نعیم مسکرائے تے دیکھو انقلاب آ گیا۔ انقلاب کبھی کبھی ایسے بھی آتا ہے، رات کو سوئے تو وزیر اعظم، صبح کو اٹھے تو اسیر اعظم۔ کبھی کبھی انقلاب ایسے بھی آتا ہے کہ جو بادشاہ ہوتا ہے نا بادشاہ، وہ روٹی کو ترسنے والا بن جاتا ہے، اور جو روٹی کو ترسنے والا ہوتا ہے وہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ کبھی کبھی انقلاب ایسے بھی آتا ہے، شہزادہ ہے، ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، بھائی کنویں میں گرا رہے ہیں۔ اب دیکھو انقلاب کیسے آتا ہے، کنویں میں گرنے والا مصر کا بادشاہ بن رہا ہے، اور کنویں میں گرانے والے اس کے دربار میں ہاتھ باندھ کر صدقہ اور خیرات کی بھیک مانگتے نظر آتے ہیں۔ یہ کتاب ہے انقلابی کتاب۔ دیکھو اس قرآن نے کیسے کیسے انقلاب برپا کیا۔
آج پی ایچ ڈی کرنے والا لندن سے پی ایچ ڈی کرنے کے بعد جب واپس آئے اس کو پتا چلے میرے ابا جی فوت ہو گئے، اب والد کی قبر پہ جا کر اگر سارا پی ایچ ڈی کا کورس پڑھ دے تو کتنی نیکیوں میں اضافہ ہوگا بھائی؟ بولو یار، کوئی نیکیاں ملن گی؟ پر اینا مدرسیاں دے اندر چھوٹے چھوٹے بچے اے قرآن پڑھن والے اگر خلوص دے نال قلب و جگر دی گہرائی نال ایک دفعہ قبر تے جا کے بسم اللہ پڑھ دیں تے رب تیری قبر نو جنت دا باغ بنا دے۔ حضرت نعیم نے فرمایا اے عمر تو جا تیرے آئے پر پہلے جا کے اپنے گھر دی خبر تے لے، اپنے گھر دی اے اللہ دے قرآن دیا خوشبوواں اوتے بھی پہنچ چکیاں نے۔ حضرت عمر نے رستہ ہی بدل لیا، ادھر جان دی بجائے گھر، دروازے تے پہنچے اندروں آواز آ رہی ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ حضرت عمر دیا کنہ وچ آواز پئی، دروازے تے دستک دیتی، کون؟ میں عمر وہاں، دروازہ کھولو۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب نے اپنے خامند حضرت سعید نو فرمایا تسی ایک سائیڈ تے ہو جاؤ، میرا بگڑیا ہویا ویر آ گیا ہے تے اے دا لب و لہجہ دس رہے کہ غصے وچ اے جس انداز نال گل کرے گا میں بھی اسی انداز نال گل کراں گی، تسی ایک سائیڈ تے ہو جاؤ۔ ہمشیرہ نے دروازہ کھولیا، ادھروں ہمشیرہ نے دروازہ کھولیا، ادھروں رب نے دروازہ کھولیا ایمان واسطے۔ عمر دے ایمان واسطے دروازہ کھولیا۔ حضرت عمر اندر گئے، کی کر رہے سو؟ اسی جی اللہ دا قرآن پڑھ رہے سو۔ اکھے میں سنے تسی محمد دے صحابی بن گئے ہو۔ فرمایا کلے صحابی نہیں بنے، اسی تے محمد دے دیوانے بن گئے، اسی تے او دے پروانے بن گئے۔ اللہ اکبر۔ تے حضرت عمر ہن جلالی طبیعت دے سن، غصے والی طبیعت دے سن، اپنی بہن نو مارنا شروع کر دیتا، بہن زخمی ہو گئی، پھر بہنوئی نو پکڑیا، مارنا شروع کر دیتا، تلوار پکڑی، کہنے میں دا سر قلم کرنا، بہن اگے آگئی، کہنے لگی اے عمر او جڑے ویر ہوندے نے او تے اپنی بہناں دیاں گھراں دیاں آبادیاں چاہندے نے، تو اپنے ہتھاں دے نال میرے گھر نو اگ لان لگیا، آج تو میں قتل میرے خاوند کو قتل کرے گا، میرا گھر برباد ہو جائے گا۔ حضرت عمر نے جدو اپنی ہمشیرہ دیاں اکھاں وال ویکھیا تے اکھاں دے وچوں خون قطر رہا سی، منہ چوں بھی خون جاری سی، تے کس نے لکھیا ہے زباں پہ نام حق، آنکھوں سے آنسو اور منہ سے خون جاری، زباں پہ نام حق، آنکھوں سے آنسو اور منہ سے خون جاری، یہ نقشہ دیکھ کر عمر کے دل پر ہو گئی ہے بدتاری۔ آخر پہن سی نہ خون تے کوئی سی، پہن کہنے لگی عمر گل سن، جس ماں دا تو دودھ پیتا ہی میں بھی اسے ماں دا دودھ پیتا ہی، جس باپ دا خون تیریاں رگاں دے اندر ہے اسے باپ دا خون میریاں رگاں دے اندر ہے، جے تو کفر دی یاری نہیں چھڑ سکدا تے میں محمد دی تابعداری نہیں چھڑ سکتی، تینوں اپنی جلالت تے ناز ہے، مینوں محمد دی صداقت تے ناز ہے، تینوں اپنی طاقت تے ناز ہے، مینوں مصطفیٰ دی سچائی تے ناز ہے، میں بھائی چھڑ سکتی ہیں پر سچائی نہیں چھڑ سکتی۔ حضرت عمر تے اثر ہو گیا، آگے میں چلو لیٹو، فرمایا میں سچائی نہیں چھڑ سکتی، بھائی چھڑ سکتی ہیں، رشتہ اخوت کو چھوڑا جا سکتا ہے مگر رشتہ نبوت کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ بس انہا جملہ سنیا تے حضرت عمر کہندے نے پہن جلدی کر، او لے آنا کتاب، جیڑی کتاب محمد پڑھ دے تے لوکاں دے دلاں نو موم بنا دے، لوکاں دے دلاں نو موم بنا دے، لے آنا ذرا کتاب۔ ہمشیرہ کہنے لگی لا یمسہ الا المطہرون، بھائی جان
ایک کلام بھی پا کے تینوں ہاتھ بھی او جو لگ سکدا ہے جڑا پاک ہوئے تیرے دل وچ ہلی کفر ہے تیرے دل وچ ہلی شرک ہے ہلی تیرا دل پلیت ہے پہلے غسل کر کے آ پھر اس کلام نو ہاتھ لا حضرت عمر فرماتے ہیں اچھا میں نو غسل کراؤ پہن لوٹے نال پانی پا رہی پہن لوٹے نالے پانی پا رہی ہے تو نالے روئی جا رہی ہے کہتے ربا جیڑا میرا کم سی میں تے کر لیا مار کھانا میرا کم سی ان قرآن دی برکت نال اے دے قلب و جگر نو بدلنا تیرا کام ہے غسل کر لیا قرآن کریم سنایا بہن نے نظریں اٹھا کے دیکھا تے حضرت عمر دی اکھاں بس رہی ہیں فرمایا جلدی کرو میں نو دیاں قدمہ دی اندر لے چلو وہ جڑا قرآن پڑھدا ہے تے لوکاں دیاں دلاں نو موم بنا دیندا ہے حضرت عمر دے ہاتھ میں اسی طرح تلوار ہے میرے محبوب دے دربار وچ آئے صحابہ اکرام دا مجمع موجود ہے حضرت امیر حمزہ نے دیکھیا کہ عمر آ رہے ہیں ہاتھ میں تلوار ہے صحابہ دے اندر کھلبلی مچ گئی کہنے لگے خیر ہو ویسے ہی امیر حمزہ نے فرمایا کوئی گل نہیں نو آن دیو کہ جس نیت نہ آئے گا نا اسی بھی اسی طرح سلوک کریں گے اگر چنگی نیت نہ لے آئے گا اے دے نال چنگا سلوک کریں گے اگر بری نیت نہ لے آئے گا اے دی تلوار ہوئے گی گردن بھی اے دی ہوئے گی تے حمزہ اے دی گردن کٹ کے محمد دیا قدمہ وچ رکھ دے گا تے حضرت فاروق اعظم جدو آن لگے نا تے حضرت امیر حمزہ نے روکن دی کوشش کی تھی تے میرے محبوب نے فرمایا نا تمہیں یارو مبارک ہو میرے آقا نے اپنے یاروں نے مخاطب کر کے فرمایا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا دعاؤں میں مانگا تھا خدا کا انتخاب آیا خدا کا انتخاب آیا یہ آپ نے ایک اور جملہ بول لیا آیا ہے تو آنے دو بچھا دو پل کے راہوں میں ایسے صحابہ اگر آیا تو کوئی گل نہیں آن دیو آیا ہے تو آنے دو بچھا دو پل کے راہوں میں بچھا دو پل کے راہوں میں یہ پہلا سا نہیں لگتا کرو نہ شک نگاہوں میں پہلا سا نہیں لگتا کرو نہ شک نگاہوں میں یہ آیا ہے نہ جانے کو یہ آیا ہے نہ جانے کو خدا کا انتخاب آیا خدا کا انتخاب آیا حضرت فاروق اعظم آگے کول بیٹھ گئے تے سرکار نے کلمہ پڑھایا کلمہ پڑھان تو بعد فرمایا عمر میں نے ایک گل دے دس اے تبدیلی کی میں آئی ہے آج کوئی کہنا جی تبدیلی میں لے آواں گا کوئی سیاستدان کہتے ہیں ہم تبدیلی لائیں گے کبھی تبدیلی نہیں آ سکتی جب تک اللہ کا قرآن نہیں آئے گا دیکھو حضرت عمر میں کیسے تبدیلی آئی آج پاکستان کو ہمارے وطن عزیز کو اگر امن و سکون کا گہوارہ بنانا چاہتے ہو اگر چاہتے ہو کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو اگر چاہتے ہو اسلام کا عادلانہ نظام ہو اگر چاہتے ہو کہ پاکستان کے اندر امن اور سکون آئے اگر تبدیلی چاہتے ہو ایک ہی طریقہ ہے خدا کے قرآن کی طرف آؤ محمد کے فرمان کی طرف آؤ تو میرے محبوب نے فرمایا اے عمر ایک گلتے دس وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے
تو تے بڑا سخت دشمن ہوندا سی کی گل ہے خیر تے ہے وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے میری محفل میں لائی ہے اچانک آج تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے حضرت عمر فرمان لگے سنی میں نے بہن سے وہ جو لے کر تو کتاب آیا جو لے کر تو کتاب آیا سنی میں نے بہن سے وہ جو لے کر تو کتاب آیا جو لے کر تو کتاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا پھر میرے محبوب نے فرمایا اے عمر خدا کے دین کے گلشن میں بن کر تو بہار آیا خدا کے دین کے گلشن میں بن کر تو بہار آیا وہ بن کر تو بہار آیا کھلے اسلام کے غنچے گلوں پر بھی نکھار آیا گلوں پر بھی نکھار آیا پر الفاظ اردو ہے تھوڑا کاٹی سمجھ آتی ہونی طاہر جنگوی صاحب نے انہاں شعراں دے اندر پورا نقشہ کھینچا دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ انہاں دی عمر دراز فرمائے اللہ تعالیٰ انہاں دے کلام دے اندر اور برکت عطا فرمائے رسالت سے تجھے فاروق اعظم کا خطاب آیا فاروق اعظم کا خطاب آیا مبارک ہو تمہیں یارو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا دعاؤں میں جو مانگا تھا خدا کا وہ جواب آیا خدا کا وہ جواب آیا اور فرماتے ہیں تیرا جب نام لکھنے کو قلم طاہر اٹھاتا ہے اپنے عاشقانہ انداز میں فرمایا اے عمر جدو میں تیرا نام لکھن واسطے قلم چکدا تیرا جب نام لکھنے کو قلم طاہر اٹھاتا ہے قلم طاہر اٹھاتا ہے تیرا جب نام آتا ہے قلم بھی جھوم جاتا ہے ذہن معطر ہوتا ہے جیسے مشک گلاب آیا جیسے مشک گلاب آیا عرض کے میں یہ کر رہا سا کہ قرآن ایک ایسی انقلابی کتاب ہے جن نے عمر دے دل نو بدل کے رکھ دیتا عمر دے قلب نو بدل کے رکھ دیتا قرآن ایسی کتاب ہے جدو عمر نے سنی تے عمر تے شباب آ گیا اسلام تے جوانی آ گئی دین دے اندر بہار آ گیا مصطفیٰ دی دعا بن کے آ گیا خدا دا انتخاب بن کے آیا ایک قرآن تے او عظمت والی کتاب ہے کہ جنہاں نے قرآن سنیا جیڑے چور سی چوکیدار بن گئے ایک قرآن دی برکت دیکھو نا جنید جمشید پہلے کی سی مولانا طارق جمیل نے جدو قرآن سنایا تے جدو قرآن دے دل وچ بٹھایا تے اللہ نے کنیاں شانہ دے چھڑے اللہ نے کنی عظمتاں دیتی ہیں جوانی وچ شہادت مل گئی اس قرآن دی برکت نال جڑے چور سی چوکیدار بن گئے اس قرآن دی برکت نال جڑے ظالم سی او عادل بن گئے اس قرآن دی برکت نال او جڑے شرابی تے کبابی سی تہجد گزار بن گئے اس قرآن دی برکت نال جڑے لوگ اپنیاں بچیاں نو اپنے ہتھاں دے نال زندہ درگور کردے ہوندے سی قرآن دی برکت نال او بچیاں نال پیار کرن والے بن گئے اس قرآن دی برکت نال جڑے لوگ
بدبخت سن وہ شہید بن گئے اس قرآن دی برکت نال، جڑے بزدل سن وہ بہادر بن گئے اس قرآن دی برکت نال، جڑے عیش پرست سن وہ بوریا نشین بن گئے اس قرآن دی برکت نال، جڑے ہر جائی سن وہ یک جائی بن گئے، جڑے حلوائی سن وہ مصطفیٰ دے شدائی بن گئے اس قرآن دی برکت دے نال، وہ جڑے کنجوس سن وہ بہت بڑے سخی بن گئے اس قرآن نے ایسا انقلاب لے آندا قرآن دی برکت نال، اگر انہوں نے نماز پڑھی ہے وہ نمازی بن گئے قرآن دی برکت نال، اگر انہوں نے تلوار چکی ہے وہ غازی بن گئے قرآن دی برکت نال، اگر اس قرآن نو پڑھیا قرآن دے قاری بن گئے، اگر کعبے نو ویکھیا حاجی بن گئے، محمد نو ویکھیا تے قرآن دی برکت نال صحابی بن گئے۔ اے قرآن نورانی شیشہ تے حق دا راہ دکھلاوے، جو کوئی پڑھ کے عمل کماوے وہ سدھا ہی جنت جاوے۔ لے بھی آج ماشاءاللہ تھوڑوں اشتہارات کے ذریعے بھی اور فلیکسن کے ذریعے بھی اطلاع ہو چکی ہے کہ دو طالب علم ساڑھے مدرسے دے، ایک جناب محمد ناصر ولد عبد الرحمن انہوں نے صاحبزادے نے، اور اسی طرح 12 جی فوجیاں والا اتھوں دے ایک طالب علم نے حافظ محمد ناصر ولد محمد تفیر رحمانی، انہاں دونوں بچے نے قرآن کریم دی دولت نو اپنے سینے دے اندر سمیٹیا، تے اس خوشی دے موقع دے اتے آج یہ تقریب منعقد ہو رہی ہے، انہاں نو انعامات تقسیم کرنے واسطے ساڑھے اس علاقے دی مشہور و عظیم شخصیت، مشہور و معروف جناب ملک محمد اکرم پٹی صاحب وہ تشریف لیان والے نے، میرا خیال ہے ہری آئے نہیں پہنچ گئے؟ اچھا چلو 5 منٹ میں لا لیں، میں نہ وقت نہیں لانے سے بدلے لیکن چونکہ مہمان لیٹ آگے تو معذرت کرنے بھی۔ ساڑھی مسجد دے انتظامیہ کمیٹی دے صدر جناب چودھری محمد یونس صاحب دارا انہوں نے درخواست کرا گا وہ تشریف لیان اگلی کاروائی شروع کریں۔ آؤ جو میرا ٹائم ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، آج جمعۃ المبارک دے موقع تے اس مدرسہ تعلیم الاسلام دے وچوں جتوں ماشاءاللہ بہت سارے طالب علماں نے قرآن پاک نو حفظ کیتا، قرآن پاک نو ناظرہ پڑھیا اور علماء کرام دیاں کتاباں پڑھ کے انہاں علاقے دے اندر درس و تدریس دا صراط مستقیم والا ایک رستہ پیش کیتا۔ اسے دی ہی کڑی دے اندر ساڑھے اس درس دے وچ 2 طالب علم جنہاں نے ماشاءاللہ قرآن پاک نو حفظ کیتا ہے، انہاں دے واسطے محفل دا آغاز ہو رہا ہے، اور اس محفل دی آغاز دے اندر انہاں بچیاں نو ہی میں دعوت دیواں گا کہ وہ تلاوت قرآن مجید فرمان گے، اور تلاوت تو بعد آن والے معزز مہمان اپنے دستے مبارک دے نال انہاں دے سر دے اتے ایک بہترین قسم دا انعام جڑا کہ ایک پگ دی صورت، ٹوپی دی صورت، رومال دی صورت، اور اس دی وچ یاد اس چیز دی ہوندی ہے کہ آن والے مہمان نے تواڈے سر تے ہاتھ تد رکھیا کہ تسی اللہ دے پاک کلام نو آپ دے سینے وچ جمع کیتا ہے۔ حافظ محمد یاسر صاحب ولد محمد ناصر صاحب عبد الرحمن رانا صاحب او دے پوترے نے، انہاں نو دعوت دیواں گا۔ انہاں نے ماشاءاللہ مدرسہ تعلیم الاسلام دے وچوں قرآن پاک نو حفظ کیتا ہے، انہاں دعوت دیواں گا کہ او آون تے تلاوت قرآن مجید فرماون۔ حافظ محمد یاسر صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم. حافظ محمد یاسر صاحب تو بعد حافظ محمد ناصر صاحب ولد محمد تفیل صاحب 12 جڑی انہاں کے گزارش کرانگا کہ وہ تشریف لے کے آون تے قرآن مجید دی تلاوت فرمان. ماشاءاللہ جی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسأل عما كانوا يعملون صدق الله العظيم. اے قرآن تیری عظمت کو ہم نے بھلایا نہ ہوتا. اے قرآن تیری عظمت کو گر ہم نے بھلایا نہ ہوتا تو یہ زمانہ ہمیں زمانے نے دکھایا نہ ہوتا. میرے عزیز دوستو ایک قرآن پاک دی تلاوت ہے جڑی تواڈے سامنے حافظ صاحبان جنہاں نے ماشاءاللہ 2 سال 2.5 سال عرصہ گزار کے تلاوت قرآن مجید کیتی ہے حفظ کرن تو بعد. اور یہ ایسا کلام ہے کہ جس دی تلاوت پہلے میرے اللہ رب العالمین نے کیتی ہے. اس تو بعد وچ پھر 2 قرآن اللہ تعالیٰ نے اس زمانے نو عطا کیتے نے اس دنیا نو عطا کیتے نے اور قیامت تک واسطے 2 قرآن چل دے رہن گے. دنیا ختم ہو جائے گی لیکن دونوں قرآن ختم نہیں ہون گے. پہلا قرآن اوراق دی صورت وچ سپاریاں دی صورت وچ منزل دی صورت وچ اور لکھن والیاں دے قلم نگاراں دے جڑے آپ دے ہاتھ نال انہاں نوں لکھیا ہے اس دی صورت وچ قرآن جڑا جلداں دے وچ موجود ہے ساڈے الماریاں وچ موجود ہے دلاں وچ موجود ہے. اور دوسرا قرآن جڑا آقا علیہ السلام دی شکل دے وچ موجود ہے حضور دے جسم دے وچ موجود ہے حضور دی سیرت اندر موجود ہے حضور دی صورت اندر موجود ہے. دونوں قرآن قیامت تک زندہ رہن گے اور چلدے رہن گے حتیٰ کہ جدوں تمام لوگ اہل ایمان لوگ جنت وچ داخل ہو جان گے تے جنت تو ود کے بندے کہندے نے جی ساڈے کول نعمت کوئی نہیں
لیکن اس تو ود کے بھی اہل ایمان واسطے ایک بہت بڑی نعمت ہوئے گی جس دا لوگ انتظار کر رہے ہون گے. اور وہ نعمت کیڑی ہوئے گی؟ وہ نعمت ہوئے گی اللہ تعالیٰ دا پاک دیدار جڑا جنت اندر ہوئے گا. اور جدوں وہ دیدار ہوئے گا تو اس دیدار دے نال اعلان ہوئے گا جنت وچ کہ لوگو ہوشیار ہو جاؤ، اپنے آپ نو ٹھیک کر لو، اپنے نظرانو کنانو سب درست کر لو. ایک ایسی ہستی آن والی ہے کہ جنوں اسی خیالات وچ ویکھیا، جنوں اپنے خیالات تے اسی لے کے آندا. آپا جتنے لوگ بیٹھے ہیں اہل ایمان کلمہ پڑھن والے لوگ جڑے خداوند کریم دی ذات اتے ایمان رکھتے نے، انہاں لوگاں دا ہر ایک دا رب ساڈا علیحدہ علیحدہ. اسی اپنی صورت وچ ویکھنے ہیں کئیاں دی صورت وچ اللہ کیسا ہوئے گا، یہ بڑا خوبصورت ہوئے گا. اللہ دے ہاتھ کیسے ہون گے، اللہ دا چہرہ کیسا ہوئے گا، اللہ دا سر مبارک کیسا ہوئے گا. جی یہ ساڈے ایک صورت ہے. جنت اندر جس وقت یہ اعلان ہوئے گا تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاک خدا دے نال ہون گے، جنت بھی داخل ہون گے تے اس ویلے نعمتاں دی اخیر ہو جائیں گے. لہذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا دوسرا نام قرآن ہے. اور جتھے اللہ رب العالمین دا ذکر آوے اس قرآن دا ذکر نہ آوے یہ محفل کدی بابرکت نہیں ہو سکتی. ساڑھے کو آنے والے معزز مہمان جناب حافظ ذوالفقار علی صاحب انہوں نے دعوت دے گا کہ وہ تشریف لے آن کے تے ایک نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرن. اور اس تو پہلے جناب ساڑھے آنے والے معزز مہمان ساڑھے تحصیل رنالہ دے ناظم صاحب جناب ملک اکرم بھٹی صاحب جڑے کہ ہر دل عزیز ساڑھے لیڈر نے، انہوں نے اسی خوش آمدید آکھاں گے. سر آؤ جی آ جاؤ حضور جی. محبت نادر پاک اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ٹائم چونکہ بڑا مختصر ہے جمعہ پڑھنے، ایک حمد باری تعالیٰ تے شعر اور دو تین شعر نعت رسول پاک دے پڑھ کے انشاءاللہ میں جاوت چاہوں. نادان کو نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. بنجر زمین میں پھول کی چادر بچھائے وہ، بنجر زمین میں پھول کی چادر بچھائے وہ، پتھر کو موم موم کو پتھر بنائے وہ، پتھر کو موم موم کو پتھر بنائے وہ. اس کی رضا اس کی رضا سے زہر بھی بن جاتا ہے دوا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. تو حضرت نے اقلاع تو حکم فرمایا انشاءاللہ محمد نہ پہل دے سبحان اللہ کہ آمنہ تنو ہوئن لکھاں مبارکاں، آمنہ تنو ہوئن لکھاں مبارکاں، تیرے گھر نبیاں دا امام آ گیا.
آمنہ تینوں ہون لکھاں مبارکاں آمنہ تینوں ہون لکھاں مبارکاں تیرے گھر نبیاں دا امام آ گیا دنیا ساری عزلتوں سے جیندی منتظر دنیا ساری عزلتوں سے جیندی منتظر رب دلے کے آخری پیغام آ گیا تورات انجیل دا دور ختم ہے کیونکہ آ گیا شاہ امم ہے تورات انجیل دا دور ختم ہے کیونکہ آ گیا شاہ امم ہے غور نال سن لو اسرائیلیوں غور نال سن لو اسرائیلیوں غور نال سن لو اسرائیلیوں پاڑے دور دا ہے اختتام آ گیا آمنہ تینوں ہون لکھاں مبارکاں تیرے گھر نبیاں دا امام آ گیا پاویں سب دے زہر ستایا پر نہیں اپنا پیر اٹھایا پاویں سب دے زہر ستایا پر نہیں اپنا پیر اٹھایا لو اب میرے آقا دا لگا جو ایڑی تے لو اب میرے آقا دا لگا جو ایڑی تے صدیق نوح درد تو آرام آ گیا لو اب میرے آقا دا لگا جو ایڑی تے صدیق نوح درد تو آرام آ گیا آمنہ تینوں ہون لکھاں مبارکاں تیرے گھر نبیاں دا امام آ گیا منگیا عمر نو آپ حضور ہو گئے سارے صدمے دور منگیا عمر نو آپ حضور منگیا عمر نو آپ حضور ہو گئے سارے صدمے دور ہو گئے سارے صدمے دور کعبے وچ نماز سارے کھل کے اج پڑھو کعبے وچ نماز سارے کھل کے اج پڑھو کعبے وچ نماز سارے کھل کے اج پڑھو عمر جو بن کے آقا دا غلام آ گیا کعبے وچ نماز سارے کھل کے اج پڑھو عمر جو بن کے آقا دا غلام آ گیا گل پئی مکدی امین قرآن تے سکہ میرے آقا دا سارے جہاں تے گل پئی مکدی امین قرآن تے سکہ میرے آقا دا سارے جہاں تے شرق غرق ہر جگہ جنوب تے شمال شرق غرق ہر جگہ جنوب تے شمال خدا کے بعد مصطفیٰ کا نام آ گیا شرق غرق ہر جگہ جنوب تے شمال خدا کے بعد مصطفیٰ کا نام آ گیا دنیا ساری عزلتوں سے جیندی منتظر رب دلے کے آخری پیغام آ گیا مدرسہ عربیہ تعلیم الاسلام کوٹ سلطان پور کی انتظامیہ کمیٹی کی طرف سے اور تمام نمازیوں کی طرف سے ہم جناب ملک محمد اکرم بھٹی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائے اور ہمارے اس پروگرام کی رونق بنے جناب ملک اکرم صاحب بھٹی ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں جناب بھٹی صاحب آپ کی موجودگی میں تمام دوستوں کی موجودگی میں اور میری ایک بحیثیت مسجد اور مدرسہ خادمیت ہونے کے ناطے سے جناب نو تھوڑا جہا تعارف دے نال آگاہ کرنا چاہنے ہیں
ਕਿ ਜਨਾਬ 1947 ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਤੇ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਜ਼ਰਾਤ ਮੁਹਾਜਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਇਸ ਕੋਟ ਦੀਨਾਨਾਥ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਇਸ ਕੋਟ ਦੀਨਾਨਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਇਆਂ ਨੇ ਤੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਤੇ ਲੁੱਟੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀਨਾਨਾਥ ਦਾ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਬਕਾ ਆਪਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ, ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਟ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਟੁੱਕਰ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚ ਆਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਸ ਕੈਂਪ ਸਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਈਏ ਕਿ ਇਸ ਕੋਟ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੱਚਾ ਮਦਰਸਾ ਤੇ ਕੱਚੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਅਗਰਚੇ ਉਹ ਮੁਫਲਸ ਸਨ, ਅਗਰਚੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਸਨ, ਅਗਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੁਪਇਆ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਈਮਾਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਜਨਾਬ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਸਾਮਈਨ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ ਭੁੱਖ ਦੀ, ਕਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ 4 ਮਣ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ, ਕਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ 2 ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਚੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਾਬ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਦਰਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਦਰਸ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕਰੀਬਨ 1964-63 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬੁਨਿਆਦ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮਾਂ ਨੇ ਹਿਫਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਕੀਤਾ, ਸੈਂਕੜੋਂ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮਾਂ ਨੇ ਦੀਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸੋ ਤਦਰੀਸ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਹਾਣੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ, ਉਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰਚ 2010 ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਦਰਸੇ ਦਾ ਇਲਹਾਕ ਵਫਾਕੁਲ ਮਦਾਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਵਫਾਕੁਲ ਮਦਾਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹਰ ਸਾਲ ਬੱਚੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਮੁਦਰਸੀਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਔਰ ਮੁਹਤਰਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਸੂਸੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ तमाम बच्चे हर साल 2 या 3 या 4 बच्चे जाके उत्थे इम्तिहान दे रहे हैं। और उस इम्तिहान दे विचों ये है कि जिहड़ा रिजल्ट आंदा है उस दे नाल एक सनद जारी हुंदी है, जिहड़ा कि बच्चा किसी भी इदारे विच जाके, यूनिवर्सिटी विच जाके, कॉलेज विच जाके आपदे मैरिट विचों जदों सनद नूं शामिल करदा है तो अलहमदुलिल्लाह 20 नंबर दा वो बच्चा मुस्तहिक हो जाता है। इस लिहाज दे नाल जनाब भट्टी साहब ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰ ਗੋਸ਼ਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੀਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੋਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹਿਫਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨੂੰ ਹਿਫਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਿਫਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਜਵੀਦੁਲ ਕੁਰਾਨ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼, ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਇਸ ਰੁਕਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਬਤਦਾਈ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਨਮਾਜ਼ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ, ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਦਰਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਔਰ ਇਸ ਦਰਸ ਦੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮੁਖਤਸਰ ਜਿਹਾ ਤਾਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਗੋਸ਼ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਾਵਤ ਦੇਵਾਂਗਾ कि आन के जनाब आपके दस्ते मुबारक दे नाल 2 तालिब इलम ने जिन्होंने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया है। तो साढ़े भी खुशकिस्मती है कि अलहमदुलिल्लाह उन्होंने बच्चों ने अल्लाह की पाक कलाम नू हिफ्ज़ किया है। और दूसरी साड़ी खुशकिस्मती है कि साढ़े इस इलाके के अजीम रहनमा, अजीम लीडर और साढ़े दिलों की धड़कन जनाब मलक मुहम्मद अकरम साहब भट्टी वो तशरीफ लैके आए ने। ये होर भी ज़्यादा खुशी की गल है। तो जनाब हाफिज़ मुहम्मद नासर साहब, हाफिज़ मुहम्मद नासर वल्द मुहम्मद तफ़ैल रहमानी साहब, वो बच्चा आएगा और अपना इनाम लवेगा। जनाब सर मलक साहब ने
محمد یاسر ولد محمد ناصر. قاری مشتاق احمد صاحب مدرس مدرسہ حاضہ. قاری قاسم صاحب قاری قاسم صاحب. عبد الغفار صاحب خادم مسجد. جناب مولانا محمد اختر ندیم صاحب محترم ادارہ حاضہ. جناب ملک اکرم صاحب نو مدرسے دی طرفوں مسجد دی طرفوں گفٹ. جناب مہربانی سر. مہربانی جی. میں بڑا کوئی وقت جنوں مسجد جیڑی اللہ تعالی تھوڑے جائے کوئی 1-2 منٹ واسطے 3 منٹ 4 واسطے جناب ملک اکرم صاحب نو دعوت ذرا اپنے خیر تھوڑے جائے اظہار خیال فرما دے من تمام لوگاں دی موجودگی اندر. جناب ملک اکرم صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب تو پہلے میں کوٹ سلطان پور دے انہاں بزرگاں دا جڑے اس دنیا تو چلے گئے اور او بزرگ جڑے اج بھی ایتھے موجود نے اللہ انہاں دا سایہ ساڈے تے قائم رکھے جنہاں نے کوشش اور جنہاں دیا کاوشاں نال اس مسجد دا اور مدرسے دا سنگے بنیاد رکھی جا. میں سب تو پہلے تو انہوں خراج تحسین پیش کرنا. پھر میں تمام اہل دینوں جڑے مسجد موجود نے یا جڑے موجود نہیں جنہ دی کنٹریبیوشن ہے جنہ دے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے اور انتظامیہ کمیٹی اور علماء کرام جنہ نے انہاں بچیاں دے اس قوم دی تربیت اور تعلیم واسطے کوشش کیتی. میں انہاں دا بھی بے حد ممنون اور انہوں سلام عقیدت پیش کرنا. اللہ پاک انہوں عزت دے اور اس کوشش اور کاوش مزید ہمت اور طاقت دے. محترم میں مذہبی نقطۂ نظر نال دینی نقطۂ نظر نال اتنا میرا علم نہیں مگر جو کچھ میں سمجھا ہے بطور انسان بطور مسلمان او قوماں ہی زندہ رہندیاں او قوماں ہی سرخرو ہوندیاں جنہاں قوماں دیاں بچیاں تعلیم حاصل کردیاں او یقیناً قوماں ہمیشہ ہمیشہ واسطے زندہ رہندیاں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جڑے عورتاں دی جنت دی سردار نے سانوں جڑا اسی انہاں دے طریقے کار تے عمل کردے آیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے تے عمل کردے آیا. یقیناً میرے تو پہلے میرے پیارے بھائی نے فرمایا ہے بریف کیتا ہے یقیناً سرمایہ احساسہ دولت نہیں کھیتی باڑی کاروبار یہ دنیا دے واسطے ایک ضروری ہے مگر اصل احساسہ جڑا وہ دین اور علم ہے. جڑے لوگ جنہ دے سینے دین دے نال اور علم دے نال منور نے او لوگ ہمیشہ ہمیشہ لی زندہ رہندے ہیں اور آخرت وچ بھی زندہ رہندے ہیں. میں ایسے لوگاں نو دیکھا ہے جنہ جڑا سلطان جب دنیا تے گا دونوں ہاتھ خالی سان پنجابی چ میں کہاں گا تو اصل گل میرے بھائی دولت احساسہ نہیں علم احساسہ ہے. تو میں یقیناً اس پنڈ نال میں آپ دے نسبت کرنا میں ہمیشہ قطن نیک جگہ تے کھڑا ہو کے
नेक गल करदियां होया कि मैं हलफन कहना कि सियासी नुक्ता नज़र नाल नहीं मगर इस कोट सुल्तानपुर नाल मेरी अकीदत और मुहब्बत दिली तौर पर है और आपदे पिंड दे भी लोगों तो ज़्यादा प्यार करना। मैं इनू आपदा दूसरा पिंड नहीं पहला पिंड समझना जेड़ा मैनू जेड़ा तुहाडी एक काविश और कोशिश दीन वास्ते है। मैं बतौर स्टूडेंट बतौर सियासी वर्कर हमेशा मैं आपदे बच्चों नूं भी जायदाद नहीं बना के दी, फैक्ट्री नहीं बना के दी, ये कोशिश नहीं की। मैं ये कोशिश की कि उन्होंने मैं इलम हासिल करवावां, इलम तो मतलब कामयाबी हासिल करन और उस दे नाल वो अल्लाह ताला दी ज़ात उन्होंने कामयाबी और कामरानी देगी। अगर इलम है तो दुनिया च किसी चीज़ की कमी नहीं। इलम है जेड़े बाकी मंदा बातां ने बड़ियां मादी ने ऐदकी गंदम मैं समझना तुसी कह महाजर मैं अल्लाह नूं हाज़र नाज़र करके मस्जिद कहना कि तुसा साडे लोगों की तरबीयत और तरगीब की है, सानू खाण पीण का तरीका दस्या है। तुसी महाजर नहीं, तुसी साडे लई अहसासा हो। तुसी आण के तुसी आपदे गर्दो नवाज वेख लो, साडे कोल देख लो, तुसी जो इत्थे आण के खेतीबाड़ी का वल भी सानू तुसा सिखाया है। और अल्लाह ताला तुहानू इसका अजर और तौफीक दे, अल्लाह ताला तुहानू इसका अजर अजीम दे और वो बच्चे इस कौम का इस मुल्क का एहसासा बनन। मैं सब नूं दुआ गो हाँ और उन्होंने बजुर्गों नूं मैं कहांगा जेड़े बजुर्ग और नन्हे मुन्ने ये हाथ ने मेरे लिए भी दुआ करन कि अल्लाह पाक मैनू जो मैं ज़बान तू कह रहा दिली तौर पर भी इहदे ते अमल करन दी तौफीक दे। मैं फिर तमाम इस चक दा इस कोट सुल्तानपुर दे वसनीकां दा रहन वालियां दा बजुर्गों दा नौजवानों दा कमेटी दा और उलमाए कराम दा और इत्थे दे खादम दा जो जिन्हां ने दीन तालीम दी है सब दा मैं उन्होंने बहुत बहुत सलाम पेश करना। अल्लाह पाक इन्होंने मजीद कोशिश करने की तौफीक देवे और इन्हां बच्चों जवानी अगां लोगों ये चलो एक वाक़या है कि जड़ी एक जंग मौलाना साहब फरमान गए जदों अबू बकर जनाबे हज़रत अबू बकर सदीक अकबर के ज़माने हाफिज़े कुरान जेड़े एक जंग हुई तो उन्हें बहुत ज़्यादा शहीद हो गए। तो जनाबे हज़रत अबू बकर सदीक नूं हज़रत उमर ने यह तरगीब दी भी कुरान दी लिखा जाए। तो उहदे विच काफ़ी गौर गौस तो बाद लंबी बात है, मौलाना साहब मेरे तो बहुत बेहतर जानते हैं। ये साढ़े हाफिज़े कुरान साढ़े एहसासा ने, इन्हां दे सीने च कुरान है। ये अल्लाह पाक की तरफों और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले नाल सानू मिलिया है। सानू अल्लाह ताला इहदे ते अमल करन दी और इहदे ते अमल करदिआं कोई कमी नहीं, कोई खजाना ही नहीं, बंदा परेशान ही नहीं। मैं वेख्या बंदे बहुत बड़े सरमायादार सनतकार जिमीदार हुंदे ने मगर उन्होंने सुकून नहीं हुंदा। ते जे अगर तुसी दीन ते अमल कर दो तो तुसी रात खराटे वो मार दो, अजाना वाले उठ दो। हजूर पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ेकार है कि जल्दी सौ जाओ और सुबह जल्दी उठ जाओ। तो इन्हां लोग जेड़े बंदे वो दुनिया के मगर भजे हुए ने उस रेस च लगे हुए ने उन्होंने गोलियां भी खाण ते नींद नहीं आती। अल्लाह ताला तुहानू सब नू इज्जत दे। इन्हां बच्चों बहुत मेहरबानी।